نجم ثاقب صاحب، بہت عرصے سے چیزیں ڈیولپنگ سطح پر تھی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب اپنی آخر کی سطح پر جا رہی ہے۔ اس مہینے کے آخر تک پی ٹی آئی کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس سے پہلے تک کوئی فیصلہ کر لیا جائے، اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کے مطالبات کے حوالے سے، اور اوپر سے آج القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ تو اب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلہ آنے کے بعد کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ فیصلے پہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یا یہ 458 کنال زمین ہے، یا 460 ارب روپے ہیں، یا 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، اس کیس میں کیا صرف یہ 2 ہی لوگ تھے؟ کیا خان تھا اور بشرا بی بی تھی، کہ کچھ اور لوگ بھی تھے؟ میں بڑی تفصیل سے میں نے یہ دیکھا، بڑی رپورٹیں میں نے دیکھی ٹی وی پہ، لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان 2 لوگوں نے ہی سارا کچھ کیا، باقی کچھ اور لوگ نہیں تھے؟ مثال کے طور پہ جس نے یہ پیسے دیے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے ایک پرنسپل سیکرٹری بھی ہوتے تھے، اس کیبنٹ میٹنگ میں بہت سارے اور لوگ بھی تھے، تو ان 2 لوگوں نے کیا؟ وہ جو بیچ میں اور سہولت کاریاں تھیں کرنے والے لوگ، وہ کدھر ہیں؟ تو پہلا تو سب سے سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ دونوں ہی تھے؟ دوسرا یہ آتا ہے، وہ لاء میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، کہ اگر آپ قانون کو میں تاخیر کریں گے نا اس میں انصاف کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف آپ نے نہیں کیا، انصاف کی نفی ہو گئی۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ جلدی کر دے تو کہتے ہیں کہ میرٹ پورے نہیں ہوئے۔ 3 دفعہ یہ فیصلہ محفوظ ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ 3 دفعہ یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کوئی سوال کرے، اگر انصاف کی بات ہے تو انصاف کی بات کی جائے کہ یہ 3 دفعہ محفوظ کیوں ہوا، اور یہ آج ہی کیوں، اس وقت ہی کیوں؟ تو یہ ہوا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے؟ اور اگر یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے تو کیا پاکستان میں میرٹ پہ فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ یہ تو بہت خوشائند بات ہے کہ میرٹ پہ بات ہوگی۔ میرٹ میں یہ ہے، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو سیدھا سا جو ہے وہ خان پہ الزام ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو کیا میرٹ پہ فیصلے ہونے کی پاکستان، میرے پیارے پاکستان میں ابتدا ہو گئی ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ دوسری طرف ہیں، باڑ کے اس طرف کھڑے ہیں، جو نیب کا یہ عدالت کا یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور لڈیاں ڈال رہے ہیں، لڈو شڈو تقسیم ہو رہے ہیں، ان سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا نیب کے تمام فیصلوں کو انہوں نے مان لیا ہے؟ نیب کی عدالت میں جتنے بھی فیصلے اب کے بعد ہوں گے آپ ان کو مان لیں گے؟ یہ 4 سوال کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ وہ جو خان کہا کرتے ہیں نا اپنے ووٹر سپورٹرز کو، کیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں گھبرانا کہ اس میں ابھی تو یہ پہلی عدالت ہے، ابھی تو ہائی کورٹ میں جائے گا، ایک ڈویژنل بینچ بیٹھے گا، اس میں اپیل ہوگی، اپیل میں جو ہم نے دیکھا توشہ خانہ، سائفر، فلانا عدت، یہ کیسز دائیں بائیں ہوتے رہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑے بڑے کیسز، مثال کے طور پہ العزیزیہ ہو گیا، فلیگ شپ ہو گیا، ایون فیلڈ ہو گیا، وہ ایسے کر کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ کس طرف چل رہی ہیں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ ہوائیں خان کے خلاف چل رہی ہیں یا چل رہی تھی تو کیا موافق ہو گئی ہیں ہوائیں کہ نہیں ہوئی، اس پہ ہی سارا منتج ہوگا۔ اور یہ کیسز ویسز تو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، ذرا سی بات پہ کہ جی اس نے ابیٹ کیا اور ایک بہت بڑا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے کیسز، بڑے بڑے وہ آرام سکون سے جو ہے نا وہ دائیں بائیں فائلیں ہو جاتی ہیں اور عدالت سے فیصلے آ جاتے ہیں جی کہ یہ تو غلطی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے سپریم کورٹ رد کرتی ہے، لہٰذا مجھے کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اگر یہ ہوائیں موافق چلتی ہیں، مخالفت ختم ہو جاتی ہے ان ہواؤں کی، ان کیسوں کو قصہ پارینہ بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اب آتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے جو آپ نے سوال۔ میں نجم صاحب آپ ذرا بات کر لیتے، جو آن گوئنگ مذاکرات ہیں 3 دور ہو چکے ہیں، اور
ابھی حکومت نے بتانا ہے، جواب دینا ہے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں اس فیصلے کی وجہ سے بھی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا وہ ویسا ہی رہے گا؟ دیکھیے، مذاکرات ہم اس فورم پہ زیر بحث کے اس پینل میں ہم کئی دفعہ کہہ چکے کہ دو قسم کے ہو رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ لکھ کے دی گئی ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ آج پتہ لگا، یعنی اس فیصلے کے بعد پتہ لگا کہ وہ کوئی اتنے زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں جا نہیں رہے. یہ یاد رہے وہ مذاکرات بھی ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. اس کا اثر تو کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ اس کا پتہ لگ گیا. میں نے جس طرح ہواؤں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہوائیں ابھی تک مخالف ہی ہیں خان کے اور پی ٹی آئی کے، اور اس میں صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھیے، یہ جو مذاکرات حکومت کی کمیٹیوں کے اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کے ہو رہے ہیں نا، اس کا تو میں پہلے سے کئی دفعہ ہم کہہ چکے کہ یہ صفر ہے، صفر کو صفر سے ضرب دے صفر نتیجہ نکلے گا. ابھی تک ایسا ہی ہے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ صفر ہی نکلے گا. دوسرے مذاکرات جس کے بارے میں حکومت گھبرا گئی، 3-4 دن پیچھے اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو ایک سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیے کس قدر پینک پھیلا ہوا ہے ان کو. لیکن اس فیصلے کے بعد جو ہے ان کو تسلی ہوئی ہے، ان کو تسلی ہوئی ہے کہ نہیں حالات ابھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی یہ چلے گی حکومت، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اور خان کے خلاف آیا ہے. یاد رہے کہ اب پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ایک بیانیہ بنانا ہے. اس وقت کی آخری بات کر رہا ہوں اور بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے یہ ایک تھوڑی سی امید تھی کہ اگر اس فیصلے کا ہمارے حق میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ ہمارے لیے راستہ استوار ہو رہا ہے. تو ان کو یہ پتہ لگا کہ نہیں، ابھی رکاوٹیں ہیں، تو یا تو معافی مانگیں گے اور اچھے بچے بننے کی بات کریں گے. ہم معافی مانگتے ہیں خاص طور پہ 9 مئی پہ، وہ 26 نومبر وغیرہ نہیں، 9 مئی پہ معافی مانگتے ہیں. جو کچھ 9-10 کو ہوا ہم اس کے لیے انکنڈیشنل اپالوجیز آفر کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں. یہ دونوں باتیں خان نہیں کرے گا، ابھی تک کی اطلاع یہی ہے. یہ دونوں باتیں خان نے نہیں کرنی، لہٰذا یہ ہے کہ یہ کڑماس جو مچا ہوا ہے، یہ جو ساری اس وقت فکس سچویشن ہے، پولیٹیکل آپ کی انسرٹنٹی ہے، یہ چلتی رہے گی. اور اس میں پی ٹی آئی کا ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو اپنا بیانیہ بدلنا پڑے گا. اور اس کا ہو سکتا ہے کہ جو مذاکرات کمیٹیوں کے ہو رہے ہیں نا، اس میں بھی پڑے کہ 31 جنوری آ گئی جی، بس آپ نے کچھ نہیں کیا، ہم نہ جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اسیران رہائے ہوئے، نہ ہی آپ ہماری بات سن رہے ہیں، لہذا یہ ختم. تو 0.0. اچھا، بیانیے کی بات جو ہے نا، بیانیے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ کوئی ایسا بیانیہ بنائے جو کہ ڈویبل ہو، جو پریکٹیکل پریگمیٹک لیول پہ اس کا اثر ہو سکے. معافی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے.